بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صحافی حضرات السلام علیکم۔ میں آپ تمام صحافی حضرات کا ہنستے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے میری ایک کال پہ کم ٹائم پہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ میں خادم دلشاد 5 سال سے ضلع شگر کا پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں اور پارٹی کے لیے میری قربانی کسی سے دکھتی چھپی نہیں ہے۔ میں نے پارٹی کے لیے اپنا قیمتی 5 سال سے زائد عرصہ ضائع کیا۔ جب سے 9 مئی کا واقعہ پیش آیا، میں 2 شہیدوں کا بھائی ہونے کے ناطے انتہائی دکھ پہنچا۔ 9 مئی ملک کا ایک سیاہ ترین دن تھا۔ کوئی بھی وطن پاکستان اپنے شہداء کی یادگار کی بے حرمتی اور فوجی عملہ کو نقصان پہنچانے کا سوچ رکھتا ہے، وہ پاکستان کا کبھی وفادار نہیں ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جس انداز میں پاک فوج کے عملہ کو نقصان پہنچایا وہ قابل مذمت ہے۔ میں اپنے شہداء کی قربانیوں کو فراموش کرتے ہوئے شہداء کی یادگار کی بے حرمتی اور قومی اثروں کو بے دردی سے توڑ پھوڑ کرنے ملک دشمنی کا ثبوت دیا۔ اس کام کے میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ میں 2 شہید کا بھائی ہونے کے ناطے 9 مئی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور سیکورٹی اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو واقعی قرار سزا دی جائے اور نشان عبرت بنایا جائے تاکہ کوئی بھی شہداء کی بے حرمتی کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے۔ بس صحافی حضرات، میں پی ٹی آئی سے 9 مئی کے واقعات کے بعد الگ ہو چکا تھا اور ہم آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور میں پی ٹی آئی ضلع شیر کے جنرل سیکرٹری سے باقاعدہ استعفیٰ دیتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا پارٹی وہی ہوگا جو ملک کی ترقی اور پاکستان کی پاک فوج سے محبت رکھتا ہو، وہی میرا پارٹی ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جی آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ خادم صاحب، 9 مئی سے پہلے آپ کا بڑا کردار رہا ہے لاہور میں، اسلام آباد میں آپ ہر دھرنے میں شرکت کرتے رہے اور خان صاحب کے آپ کو پرسنل سیکیورٹی پہ بھی آپ مامور تھے۔ کیا صرف 9 مئی کے واقعے کی وجہ سے آپ پی ٹی آئی کو خیربات کر رہے ہیں یا شگر میں راجہ اعظم خان کے ساتھ آپ کی دوری یا ناراضگی یا آپ کے اپنے ذاتی کام نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے پی ٹی آئی کو؟ جی شکریہ کہ 9 مئی سے واقعہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ جب سے پی ٹی آئی راجہ اعظم خان صاحب سے پہلے میں پی ٹی آئی میں جوائن ہوا تھا، میں شیر کا سینئر ترین پارٹی ورکر میں شمار ہوتا تھا۔ جب سے رائے صاحب کو ٹکٹ دیا، ہم نے رائے صاحب کو جتانے کے لیے اپنا تن من سب کچھ ہم نے قربان کر دیا۔ صرف راجہ اعظم خان نے خالد خورشید صاحب کے وہاں گودئی کے دفتر کے افتتاح کے لیے بھی ہم یہاں سے وہاں تک گیا تھا۔ پورا گلگت بلتستان میں ہر جگہوں پہ ہم نے اپنا پریزنس بنایا اور آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرا پی ٹی آئی کا کارکردگی رپورٹ ہے، کیونکہ اس میں نے اپنے جو گاڑی کو پورا پرچم سے سجایا تھا اور پورا میرا جو مال دولت سارے میں نے پی ٹی آئی کے اوپر قربان کیا تھا۔ اس کے بعد جب وہاں زمان پارے میں خان صاحب پہ جب وہاں پہ مصیبتیں آیا تو میں یہاں سے اپنا پرسنل گاڑی لے کے وہاں 2 مہینے میں نے خان صاحب کی سیکورٹی کے لیے وہاں میں لاہور میں گزرا اور اسی کے ساتھ میں نے خان صاحب سے محبت کرتے وہاں رہا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ پاکستان کا غدار بنتا۔ میں نے سوچ سے باہر تھا۔ جب 9 مئی کے واقعہ ہوا، جب میرا دل دکھ ہو گیا، اسی دن سے میں نے پارٹی سے تھوڑا سا سائڈ ہو گیا۔ آپ نے 1 سال پورا سالہ 9 مئی سے ابھی 1 سال پورا ہو گیا ہے، تو آج کیسے خیال ہے 1 سال تک آپ کیوں پارٹی میں رہا؟ آپ کو پارٹی چھوڑنے کا خیال 1 سال تک کیوں نہیں آیا؟ جی شکریہ، کیونکہ 1 سال میں نے اس لیے انتظار کیا تاکہ میرے پارٹی کے قائدین کو کم از کم اپنے غلطی پہ احساس ہو جائے، کم از کم معافی مانگے، کم از کم افواج پاکستان سے شہداء کے فیملی سے معافی مانگے، لیکن ان لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا۔ حالانکہ آج ان لوگوں نے جو وہاں پہ جو پاکستان میں ہر عملہ کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن 1 سال میں انتظار کیا، لیکن آج میرا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آج مجھے برداشت نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے آج صبح ہی وہاں پہ میں نے پروگرام کیا تھا کہ 9 مئی کے واقعے سے میرے تمام شہداء کی فیملی وہاں تشریف لائے تھے، تو وہاں بھی بڑا دل دکھ گیا، تو مجبور کرنا پڑا کہ اسی کے حوالے سے۔ جی
اچھا خادم صاحب، آپ کو اس پریس کانفرنس کرنے میں کوئی مجبور کر رہا ہے یا آپ کو کوئی بڑی آفر آ رہا ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے آج اس پریس کانفرنس کرنے کی وجہ؟ جی شکریہ رحمان صاحب. سر آپ کو پتہ ہے میرا آفر میرا باعث سے زیادہ کون آفر دے گا؟ میرا جو 2 بھائی شہید ہوا ہے اس سے بڑا آفر مجھے آ سکتا ہے. لیکن لوگ گلی کوچوں میں باتیں تو کرنے والے بہت ہوگا، تو ان کو پتا ہوگا جن کے گھروں میں 2 بھائی شہید ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ پارٹی کیا ہے، شہداء کیا ہے، پاک فوج کیا ہے، پاکستان کیا ہے. لیکن مجھے کسی سے کوئی آفر نہیں ہے، کوئی آفر نہیں. اس سے پہلے میں نے اپنا تن من جان قربان کیا. لیکن کاش اگر 9 مئی کے واقعے نہ کرتا تو میں پی ٹی آئی کو سلام کرتا. 9 مئی میں جو ان لوگوں نے اپنا پی ٹی آئی کے جھنڈے لگا کے جہاں جو بے حرمتی کی ہے، مجھے دل برستا ہو کہ میں پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں، کیونکہ مجھے کسی پارٹی سے کوئی آفر نہیں کر رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اگر یہاں پاکستان میں اگر شگر میں کوئی گلی کوچے میں کوئی ایسا بات کرے، وہ بات کرے جس کے بھائی اگر پاک فوج میں ہو، جو وہ بات کرے جس کے بھائی نے قربانی دیا ہو، کیونکہ میرا پورا خاندان ہے پاک فوج ہے، افواج پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے قربانی دیا ہوا ہے. لیکن میں اسی کی خاطر چھوڑ رہا ہوں، مجھے کوئی آفر نہیں ہے. جی خان صاحب نے بھی پارٹی چھوڑ دی پیپلز اور پی ٹی آئی، اور آپ نے بھی اعلان کر دیا ابھی، تو شیگر میں پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا؟ سر رائے صاحب تو آپ ہوتے ہیں، وہ تو بڑی شخصیت کا مالک ہے، اس کا مجھے علم تو نہیں ہے. لیکن ہاں یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں، جب سے شیر میں اس ٹائم پہ پارٹی کو 0 پوائنٹ پہ لگا کے چھوڑ رہے ہیں، اگر رائے صاحب بھی چھوڑ رہے ہیں تو. لیکن دوسری بات آپ بتانا چاہتا ہوں، خالد خورشید صاحب یہاں کا اس ٹائم پہ جب وزیر اعلیٰ تھا تو اس ٹائم کو کارکن کو یاد نہیں آیا. جب وہاں کے جب گناہ کے دفتر کے افتتاح کے موقع پر وہاں جا کے ہم نے دفتر کا افتتاح کیا، تو اس ٹائم پہ آج تک جب وزراء کی اپنی سیٹ جب اس کو چھوڑنا پڑا، اب یاد آ گیا، تب آگے کل آپ اسکردوں میں آگے پارٹی والے کو ملنا شروع. اس سے پہلے آپ کو گوارا نہیں ہوا. اس سے پہلے جن لوگوں کو آپ نے ٹکٹ دیا تھا وہ بھی اپنے پیسے بٹورنے کے خاطر پہ ٹکٹ دیا ہے. کاش اگر اس وقت پارٹی کا وفادار کارکن اگر ساتھ دینے والا بندہ ہوتا تو آپ اس کو ٹکٹ نہ دیتا. جن جن لوگوں کو ٹکٹ دیتا، کل آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ ایک بندے کے علاوہ شگر میں اس ٹائم آپ کو بہتر پتہ ہے، حسن ایڈوکیٹ کے علاوہ ایک بندہ بھی یہاں شگر میں نہیں ہے. واحد اکیلا بندہ ہے وہ جہاں پہ پی ٹی آئی کے جھنڈا لے کے پھر رہے ہیں. لیکن وہ میرا دوست ضرور ہے، لیکن وہ اپنا زمین، میرا اپنا زمین. لیکن میں شہداء کی فیملی کے شہید ہونے کے ناطے میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں. لیکن رائے صاحب کو مجھے علم نہیں ہے، وہ پارٹی ایک پارٹی نہیں، اب تک میرے خیال میں 10 سے زیادہ پارٹی چھوڑ رہا ہوں. حاضر صاحب، آپ ایک سیاسی آدمی ہیں اور آپ اپنے مستقبل میں آپ کسی پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنی سیاسی زندگی کو کس طرح دیکھتے ہیں آگے؟ بہت شکریہ گلزار صاحب. سیاست آنے جانے والی چیز ہے، سیاست کوئی لفظ آخر نہیں ہوتا ہے. لیکن میرا دل کہتا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ ہے، میں جس پارٹی سے جو بندہ میرا اگر افواج پاکستان سے میرا یہ جھنڈے کے ساتھ جو بھی پارٹی محبت کرے گا وہی میرا پارٹی ہے، وہی میرا مستقبل ہے، وہی میرا سب کچھ ہے. لیکن میں نے اب تک کسی پارٹی میں جانے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. لیکن میں انشاءاللہ پاکستان سے جو محبت کرے گا وہی میرا پارٹی ہے، افواج پاکستان سے جو محبت کرے گا وہی میرا پارٹی ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. انشاءاللہ ہمیشہ گلی کوچے میں میرا پاک آدمی کے زندہ باد لگاتے رہیں گے انشاءاللہ، اور دشمنوں سے میں مقابلہ بھی کرتے رہوں گا انشاءاللہ. اور میرا اب تک کسی پارٹی میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. بہت شکریہ خادم صاحب، آپ کے پریس کانفرنس کا وائنڈ اپ کرتے ہیں.